بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نور تو اس وقت سے موجود ہے کہ جب سے پروردگار عالم نے اپنے نور قدرت سے رسالت مآب کے نور کو خلق کیا اور آپ کے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور انور سے دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے انوار کو خلق کیا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، جب پروردگار عالم نے جنت کو سجانے کی بات کی ہے تو وہاں پر یہ روایت ملتی ہے، بہار کے اندر ملتی ہے کہ روایت کہ جب پروردگار عالم نے اپنی جنت کو تمام زینتوں کے ذریعے سے سجا لیا تو اس کے بعد دو نور کے ممبروں کو پروردگار عالم نے مہیا کیا، نازل کیا، اور ایک نور کے ممبر کو کہ جس کی مسافت 100 میل کی ملتی ہے روایتوں کے اعتبار سے، کہ ایک نور کا ممبر کہ جس کی مسافت 100 میل کی ہے، اسے ایک جانب رکھا یعنی کہ عرش کے دائیں جانب رکھا، اور دوسرے نور کے ممبر کو عرش کے بائیں جانب رکھا، اور ان دونوں نور کے ممبروں پر ایک ایک شہزادے کو یعنی شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین علیہ السلام کو لا کر بٹھایا گیا۔ اور پھر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اپنی جنت کو ہر زینت کے ساتھ مزین کر دیا تو پھر ان دو نور کے ممبروں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی جنت کو ایسے آراستہ کیا کہ جیسے ایک خاتون، جیسے کہ ایک عورت اپنے دونوں گوشواروں کے ذریعے سے خود کو آراستہ کرتی اور خود کو سجاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور کہ یہ دو شہزادے ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے اور اس اعتبار سے گفتگو ہے، تو بات کو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حد تک مولا کے وجود اقدس اور ان کے ذکر مبارک تک محدود رکھا جائے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ شہزادے اتنا زیادہ فضیلت رکھنے کے باوجود، اتنے زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکے بھی رہے ہیں، پیاسے بھی رہے ہیں۔ اب جب گھر کے اندر فاقہ ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ جب جناب سلمان ڈیوڑی پر آتے ہیں، دروازے پر چوکھٹ پر آتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی، تو بی بی ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ تھام کر سلمان کی طرف بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے سلمان، انہیں ان کے جد بزرگوار کی خدمت میں لے جاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے بھوک اور پیاس کی وجہ سے شدید گریہ کر رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی غذا باقی نہ رہی، ہم فاقے کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت سلمان محمدی ان دو نواسائے محمدیہ کو لے کر آئے تو ایک مرتبہ رسالت مآب نے مسکرا کر دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے میرے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ کہا نحنو نتشبہ طعامن، کہ ہم طعام کھانا چاہتے ہیں، ہم نشتہی طعامن، ہمیں کچھ کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد رسالت مآب نے پروردگار عالم سے دست بس دعا ہو کر یہ مانگا، تقاضا کیا کہ پروردگار ان دو شہزادوں کو طعام عنایت فرما، ان دونوں شہزادوں کی بھوک کو دور فرما۔ ابھی رسول اکرم کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی، جناب سلمان کا یہ بیان ہے، جناب سلمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسالت مآب کے قدم مبارک کی طرف ایک بیہی دانہ جسے عربی زبان میں سفرجل کہا جاتا ہے، اور یہ ایپل کی طرح سے نظر آنے والا ایک پھل ہوتا ہے، یلو کلر کا ہوتا ہے، لیکن سلمان نے کہا کہ میں نے جس بہدانے کو دیکھا، اس پھل کو دیکھا، یہ پھل ایسا تھا کہ جو برف سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ملائم نظر آ رہا تھا۔ رسالت مآب نے اپنے انگشت مبارک کے ذریعے سے اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور ایک ٹکڑا ایک شہزادے کو، دوسرے شہزادے کو دیا، اور دونوں شہزادوں نے اس پھل سے، اس جنتی پھل سے طعام فرمایا۔ اور جیسے ہی جناب سلمان، اب ذرا سا غور کیجئے گا، مقام امامت کیا ہے اور امت کیا ہے، فرق کیا ہے، عام افراد کا اور خواص کا فرق کیا ہے۔ جناب سلمان نے ان پھلوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اس جنتی پھل میں سے سلمان کو بھی کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ رسالت مآب نے فرمایا ھذا طعام الجنت لا یبلغہ الا بعد الحساب، کہ کوئی بھی شخص اس کی پہنچ نہیں سکتا، کوئی یہ پھل کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ جنت کا پھل ہے، اور یہ جنت کا پھل کسی بھی شخص کو اس وقت ملے گا کہ جب وہ حساب کے مرحلے سے گزر جائے گا۔
وہ پھل کے جو حساب کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد کسی بھی خلق خدا کو ملے گا، وہ پھل حسن و حسین علیہ السلام حساب سے پہلے اس دنیا کے مرحلے کے اندر کھاتے ہیں اور پروردگار ان کے لیے بھجواتا ہے۔ اب آ جائیے وہ مرحلہ کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، اپنی سواری پر تشریف فرمائیں، مولا کے اخلاق حسنہ کو دیکھیے، مولا کے بلند مرتبہ کردار کو دیکھیے، مولا کی سیرت طیبہ کو دیکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ اس دور کے اندر مولا کائنات اور ان کی اولاد اور ان کے خانوادے پاک گھرانے کے خلاف بہت سی ایسی باتیں کی گئیں کہ جو سچ پر مبنی نہ تھی، اور پوری ایک مہم چلائی گئی کہ جس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک سب و شتم کیا جاتا رہا وغیرہ وغیرہ، وہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایسا ایک شخص تھا کہ جس کے اندر مولا حسن علیہ السلام کے لیے نفرت بھر دیا گیا تھا، نفرت کو بھر دیا گیا تھا۔ اب جناب حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اس شخص نے دیکھا اور نورانی چہرہ دیکھا، تو اس مدینہ منورہ سے اس کا تعلق نہیں تھا، باہر سے آیا تھا۔ ایک اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سواری پر سوار شخص جا رہا ہے یہ کون ہے، کہ اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ کہا کہ یہ حسن ابن علی ہیں۔ کہا اچھا یہ حسن ابن علی ہیں کہ جن کو ہم آج تک برا بھلا کہتے رہے، دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا سامنے تو دل چاہتا ہے کہ بالکل ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں اور جو دل میں وہ نکال دوں، اور چلا گیا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، جو کچھ برا بھلا نعوذ باللہ کہہ سکتا تھا مولا حسن کو کہہ ڈالا۔ اور آقا حسن مجتبیٰ نواسہ رسول جناب سیدہ کے لخت جگر مولا کائنات کے دل کے ٹکڑے، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کی گفتگو شروع ہوئی ہے، نازیبہ کلمات اس نے ادا کرنا شروع کیے، مولا حسن علیہ السلام نے انتہائی وقار و بردباری اور حلم کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ، کائنڈنس کے ساتھ سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ جب وہ کہہ چکا اور جو دل میں تھا وہ نکال چکا، تو ایک مرتبہ مولا حسن نے اس سے پیار محبت کے ساتھ پوچھا، یہ بتا تو مسافر لگتا ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلائیں اور سیراب کریں، اگر بھوکا ہو تو تجھے کچھ کھلائیں تاکہ تیری بھوک مٹے، اگر تیرے پاس چھت نہ ہو تو ہم تجھے چھت دیں تاکہ تو سایہ دار کسی جگہ پر قیام کر سکے، تو بہت خستہ ہے، تھکا ہوا ہے، آجا آرام کر لے۔ جیسے یہ جملے سنے ایک مرتبہ اس کا دل منقلب ہو گیا، کہنے لگا آج تک مجھے جو بتایا گیا ان کے بارے میں وہ سب تو ٹھیک نہیں تھا، ان کا کردار اتنا حسنہ ہے، ان کا کردار اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، ان کے اوصاف اتنے حمیدہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں جو کہا ہو وہ سچ ہو؟ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے پانی چاہیے، نہ مجھے غذا چاہیے، نہ مجھے چھت چاہیے، نہ مجھے پناہ چاہیے، بس مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھا دیں اور مجھے اپنا بنا لیجئے، اس لیے کہ میں آپ کا گرویدہ ہو چکا ہوں اور میں جان چکا ہوں اللہ یعلم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بہت بہتر پتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھنا ہے، اپنی امامت کو کس خانوادے میں رکھنا ہے۔ آپ بڑے سے بڑی مشکل دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا مرحلہ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا مشکل کیس دیکھ لیجئے، اخلاق کے ساتھ چاہیں تو حل ہو سکتا ہے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو پھر آسان سے آسان بات بھی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، وہ واقعہ کہ جو آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جس واقعے کے اندر یوں ہوا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین شہید کربلا ہیں، ایک بزرگ شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کے وضو میں خلل تھا، اور جس کے بعد پھر امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نزاع لے کر گئے ہیں اس بزرگ کے پاس، اور یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کا وضو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنے لگے کہ ہم دونوں میں نزاع ہو گیا ہے، پلیز فیصلہ کر دیجئے، برائے مہربانی فیصلہ کر دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو درست ہے۔ اور جب دیکھا شہزادوں کے وضو کو تو ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ وضو اگر غلط ہے تو میرا غلط ہے، ان شہزادوں کا وضو غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں۔ اور عزیزان محترم، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، دشمن نے ایک مرتبہ، دشمن رہتا مدینہ میں نہیں ہے، مدینہ خاص آیا ہے نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے لیے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت عنایت فرمائے وہ کبھی کسی کے تذلیل کے ذریعے سے ڈرتا نہیں ہے،
نعوذ باللہ من ذالک استہزاء، کسی کے مذاق سے، کسی کے مذاق اڑائے جانے سے، کسی کی پرواہ نہ کرنے سے نہیں کبھی گھبراتا. تو جانتا ہے کہ تمام تر عزتیں پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں. ایک مرتبہ وہ شخص آیا مدینہ، اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جتنے افراد ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان تھا نا مدینہ منورہ میں، دسترخوان حسن علیہ السلام بچتا تھا، اور اس دسترخوان سے امیر و غریب، بڑے بوڑھے، سیاہ سفید، سب جس رنگ و نسل و مذہب و مسلک کیوں آ کر کھا کے جاتے تھے. ایسا دسترخوان تھا مولا کا کھلا ہوا. تو دشمن کو اچھا نہ لگا، اور وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا مدینہ، اور اپنے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آج جتنے بھی اہل مدینہ ہیں میرے پاس آئیں، اور ان کے لیے میں نے کچھ تحفے تحائف رکھے دینے کے لیے. صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہے، تحائف لیتے گئے، آتے گئے، تحائف لے کر جاتے رہے. شام کا وقت ہوا، امام حسن مجتبیٰ کو بلایا گیا، مولا حسن مجتبیٰ کو مجبور کیا گیا آنے پر. جب مولا حسن علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک دربار جیسا سجایا ہوا ہے، اور کہا یہ گیا کہ اب صبح سے لے کر شام تک پورے مدینہ والوں کو جتنا دیا ہے اتنا ہی سارا جمع کر کے اکیلے حسن مجتبیٰ کی خدمت میں دے دیا جائے، پیش کر دیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ مولا حسن علیہ السلام اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، یا نعوذ باللہ من ذالک شرمندہ ہو جائیں. اور ایک مرتبہ وہ سارا کا سارا مال، جتنا کچھ اشرفیاں وغیرہ وغیرہ جمع کی، اور جمع کر کے مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. تو مولا حسن جب لے رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اپنی والدہ کا نام لیا اور فخر کرنے لگا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. اب جب یہ جملہ کہا اس نے تو مولا حسن نے سن لیا، وہ تھیلی اشرفیوں کی لی، اور لینے کے بعد جب دربار سے باہر جانے لگے تو ایک شخص آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر مولا حسن مجتبیٰ کی جوتیوں کو سیدھا کر دیا. جس شخص نے مولا حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا، مولا نے وہ پوری کی پوری تھیلی اس جوتیاں سیدھی کرنے والے کی خدمت میں پیش کی، اور کہا کہ یہ ہم نے تجھے ہدیہ کیا، اب یہ تیرا ہوا. اور مڑ کر کہتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مڑ کر اپنے دشمن سے کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یہ شان کریمی ہے، یہ شان سخاوت اہل بیت اطہار کے گھرانے کی. اور جب دشمن نے لکھا کہ لا خیرہ فی الاسراف، جملہ ایک خط لکھا کہ آپ اتنا کھلاتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ. جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا دیتے ہیں، کہا مجھے خوف آتا ہے کہ میں لوگوں کو دینا بند کر دوں تو خدا مجھے نہ دینا بند کر دے، اس لیے وہ مجھے دیتا جاتا ہے اور میں ان کے بندوں کو دیتا جاتا ہوں، ان پر لٹاتا جاتا ہوں. لیکن دشمن تھا، اس کو سمجھنا آئی مولا کی ادا. حسد کی وجہ سے خط لکھا، اس خط میں لکھا لا خیر فی الاسراف، نعوذ باللہ اسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی مولا کی اس انفاق کو اسراف کا نام دے دیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو مولا حسن مجتبیٰ نے جواب اسی جملے کے نیچے اتنے ہی الفاظ کا جواب لکھ کر تحریر کر کے بھیجا. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، مولا نے لکھا لا اسراف فی الخیر. تو یہ کہتا ہے کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، میں کہتا ہوں خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے. جتنا دیتے جاؤ گے پروردگار تمہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا چلا جائے گا. لہٰذا مومنین کا خیال رکھیں. آج کل کے اس دور میں جو پریشان حال مومنین ہیں، مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت پر چلتے ہوئے ضرور ان کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مومنین کا خیال رکھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.